اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب المرجب کہلاتا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ ان بابرکت مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی فضیلت عطا کی ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی حرمت سے نوازا، بڑے ہی مقام و مرتبے سے نوازا۔ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ کرتے تھے، یا باری تعالیٰ رجب اور شعبان میں ہماری عمر میں برکتیں ڈالنا۔ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کرتے تھے، یا باری تعالیٰ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہماری عمر میں برکت ڈالنا، تاکہ شعبان کے بعد ہمیں رمضان کے روزے نصیب ہو سکیں۔ روزے ہمارے مقدر میں لکھ دینا، روزوں تک ہمیں صحیح سلامت رکھنا، روزوں تک ہمیں باقی رکھنا، ہمیں زندہ رکھنا۔ جوانوں، واقعہ معراج میں، معراج کی رات، معراج کے لمحات میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا جو کسی بھی باشندے کو، کسی بھی ولی کو، غوث قطب ابدال کو، کم و بیش 1,24,000 رسولوں پیغمبروں کو، یہاں تک کہ حضرت جبریل کو بھی وہ مقام و مرتبہ عطا نہیں کیا جو اپنے محبوب کو عطا کیا، وہ بھی رات کے تھوڑے سے حصے میں، معراج کی رات میں۔ جوانوں، معراج کی رات امت کو پیغام دے رہی، معراج کا واقعہ، معراج کے لمحات امت کو پیغام دے رہے ہیں۔ جوانوں کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے رو رو کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ نماز ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے، نماز اللہ کے حضور جھکنا، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، یہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے جس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں، آسمان پر نہیں، بلکہ 7 آسمانوں سے بھی اوپر، بیت المعمور سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، بلند و بالا مقام پر نماز کی فرضیت کا اعلان ہوا ہے۔ جوانوں، کتنی قیمتی ہے نماز، کتنی قیمتی ہے سجدے۔ تم جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہو، نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی۔ یاد رکھنا، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑا وہ دنیا میں بھی کامیاب رہا، وہ آخرت میں بھی کامیاب رہا۔ اب واقعہ معراج کی مختصر سی تفصیل یہ ہے، مختصر سا واقعہ یہ ہے کہ معراج کی رات اللہ کے حکم پر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں 2 سونے کے تشت لے کر، سادہ الفاظ میں کہوں تو 2 سونے کے برتن لے کر، ایک برتن میں زمزم کا پانی، دوسرے برتن میں نور۔ ایک برتن زمزم کے پانی سے بھرا ہوا تھا، دوسرا برتن نور سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دونوں سونے کے برتن لے کر میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبریل علیہ السلام آسمان سے نیچے اترے، کریم آقا سکون میں ہیں، اللہ اکبر، نبی سے اجازت لے کر اللہ کے حکم سے 2 سونے کے برتن ایک سائیڈ پہ رکھے، ایک طرف رکھے، میرے کریم نبی کے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ جبریل علیہ السلام نے کریم نبی کے سینے پر ہاتھ پھیرا، نبی کا سینہ چاک کیا، نبی کا سینہ کھولا۔ اللہ اکبر، میرے کریم نبی اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سینہ چاک کیا جا رہا ہے، سامنے جبریل بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سینہ چاک کر رہے ہیں۔ حیران کن بات یہ تھی کہ خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا، بڑی حیران کن بات تھی، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ خیر، سینہ چاک کرنے کے بعد جبریل علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں سے میرے کریم نبی کا دل مبارک باہر نکالا، سینے سے دل مبارک باہر نکالا۔ کریم آقا کو جنبش بھی نہ ہوئی، جنبش بھی نہ ہوئی، کوئی پرواہ بھی نہ ہوئی، چھوٹی سی تکلیف بھی نہ ہوئی، تکلیف محسوس بھی نہ ہوئی، دل مبارک باہر نکالا۔ جس سونے کے برتن میں زمزم کا پانی تھا، اسی پانی کے اندر اس مبارک دل کو ڈالا،
زمزم کے پانی سے خوب کر کے اس پاک دل کو دھویا، خوب کر کے دھویا، پھر اس دل کو چاک کیا۔ کریم نبی دیکھ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام نے کریم آقا کے پاک دل کو چاک کیا، مبارک دل کو چاک کیا۔ وہ جس برتن میں نور بھرا ہوا تھا وہ سارا کا سارا نور اٹھا کر اس دل کے اندر ڈال دیا، سارا کا سارا نور دل کے اندر ڈال کے دل کو بند کیا، کریم آقا کے مبارک سینے میں وہ دل رکھ دیا، پھر اس طرح بند کیا ایک نشان بھی باقی نہ رہا۔ آپریشن ہوتا ہے، نشانات تو باقی رہتے ہیں نا، اس طرح بند کیا کہ کبھی چاک کیا ہی نہیں تھا۔ اب آسمان پر جانے کے لیے تیاری مکمل ہو گئی، آسمان پر جانے کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ کو دیکھنے کے لیے، اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے لیے، باتیں سنانے کے لیے، اللہ کی میٹھی میٹھی باتیں سننے کے لیے نظام مکمل ہو گیا، تیاری مکمل ہو گئی۔ جبریل علیہ السلام نے میرے کریم نبی کو اٹھایا، براق پر بٹھایا۔ براق تیز دوڑنے والے جانور کا نام، جو بجلی سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہے، جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا براق اس طرح دوڑتا تھا، اس طرح دوڑتا تھا، جہاں تک میری نظر پڑتی تھی، جہاں میری نظر پڑتی تھی براق کا وہاں پیر پڑتا تھا، وہاں قدم پڑتا تھا۔ اب میرے کریم نبی کی نظر اس قدر تیز تھی، اللہ نے تیز نظر رکھی تھی، جو زمین پر بیٹھ کے آسمانوں کی خبریں بتاتے ہیں وہ نبی فرما رہے ہیں اس براق کی رفتار اس قدر تیز تھی، جہاں پر میری نظر پڑتی تھی اس کا وہیں قدم پڑتا تھا۔ خیر، براق کے اوپر بیٹھ گئے، براق دوڑتا چلا جا رہا ہے، دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دم جبریل نے آواز دی، براق رک جا۔ براق رک گیا، اللہ کے حکم سے رک گیا۔ جبریل علیہ السلام نے نیچے پر بچھائے، میرے کریم نبی نے پروں کے اوپر اپنے قدم مبارک رکھے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ مدینۃ المنورہ ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر براق میں بیٹھ گئے، سفر جاری ہے۔ اتنے میں جبریل نے پھر سے آواز دی، براق رک جا۔ براق رک گیا، جبریل نے پر بچھائے، کریم آقا براق سے نیچے اترے، میرے کریم نبی کو جنت کی خوشبو آنے لگی۔ نبی نے پوچھا جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی، یہ پیاری سی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فرعون کی باندی کی ہڈیوں کی خوشبو ہے، وہ باندی جس کو بچیوں سمیت فرعون نے جلا دیا تھا، آگ لگا دی تھی، جس جگہ پر اس کی ہڈیاں دفن ہیں اس عورت کی ہڈیوں سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اب میرے کریم نبی بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے۔ یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر دوسری بار میرے نبی اترے؟ یہ بیت المقدس کی جگہ، بیت المقدس کی جگہ۔ اندر داخل ہوئے، کم و بیش 1,24,000 رسول اور پیغمبر کریم آقا کے انتظار میں کھڑے ہیں، کریم نبی کو ویلکم ویلکم کہہ رہے ہیں، ادباً احتراماً کھڑے ہو گئے۔ کم و بیش 1,24,000 رسول اور پیغمبر پیچھے کھڑے ہیں۔ میرے کریم نبی نے نماز پڑھی، نماز پڑھانے کے بعد وہاں پر کھڑے ہو کر جبریل علیہ السلام نے انبیاء کے سردار ہونے کا اعلان کیا۔ میرے نبی کو تمام انبیاء کا سردار ہونے کا اعلان کیا، تمام انبیاء کا نبی ہونے کا اعلان کیا، اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا اب موسیٰ آ جائے، عیسیٰ آ جائے، کوئی بھی نبی آ جائے، اب کسی کی شریعت نہیں چلے گی، اب صرف شریعت محمدی ہی چلے گی۔ بیت المقدس سے پھر سیدھا پہلے آسمان پر گئے، براق کے ذریعے پہلے آسمان پر گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد میرے کریم نبی بیت المعمور تک پہنچے۔ بیت المعمور کو میرے نبی کے سامنے کیا گیا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ دروازہ سامنے کیا گیا۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا، جبریل کی بریک لگ گئی، یا رسول اللہ آگے میں نہیں جا سکتا، میں جاؤں گا میرے پر جل جائے گی۔ مجھ میں اللہ نے اتنی ہمت نہیں رکھی جتنی ہمت آپ میں رکھی ہے۔
میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ جو طاقت آپ کو اللہ نے عطا کی، جبریل کی بریک لگ گئی، میرے کریم نبی سدرۃ المنتہا سے آگے آگے کیا دیکھتے ہیں؟ میرا رب اتنا بڑا طاقتور رب، رات کو دن میں بدلنے والا رب، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا رب، زمین کو بغیر ستون کے، آسمان کو بغیر ستون کے زمین کے اوپر کھڑا کرنے والا رب میرے کریم نبی کے استقبال میں کھڑا ہے، استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ اے میرے حبیب، عرش کے اوپر آنا، جوتے اتار کے نہ آنا، جوتے پہن کر آنا، این میرے رب کے سامنے بیٹھ کر میرے نبی نے اپنے رب کا دیدار کیا، رب کا اٹھنا دیکھا، رب کا بیٹھنا دیکھا، رب سے میٹھی میٹھی باتیں کی، وہاں اتنی بڑی بلندی پہ بیٹھ کے اور کریم رب کے سامنے بیٹھ کے کیا مانگ رہے ہیں؟ یہی مانگ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ میری امت کے ساتھ تو کیسا سلوک کرے گا؟ میرے رب نے فرمایا اے میرے حبیب، اپنی امت کو کہہ دینا شرک کبھی نہ کرنا، باقی تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ شرک سے بچنا، میں رب کے سوا کسی غیر کے آگے سجدہ نہیں کرنا، میں رب کے سوا کسی غیر کو سجدہ نہیں کرنا، شرک سے بچنا، اس کے بعد کبھی بھی کسی کا دل مت دکھانا، کیونکہ یہ مسئلہ حقوق العباد کا ہے۔ جہاں تک میرا مسئلہ حقوق اللہ کا ہے وہ تو میں معاف کر دوں گا، میں چاہوں تو قیامت کے دن حقوق اللہ معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک میرا بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد اس وقت تک میں معاف نہیں کروں گا جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا جس پر ایک بندے نے ظلم کیا، جس کا جینا حرام کیا، جس کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی، جس کا دل چکنا چور کیا، جس کا دل توڑا، جس کا جینا حرام کیا۔ جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا، جب تک وہ مظلوم معاف نہیں کرے گا، میں رب بھی معاف نہیں کروں گا۔ ان دو گناہوں سے بچنا، باقی تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک توبہ کی مار تو ہے نا، آنکھوں سے دو آنسو نکال لینا، میں رب راضی ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے میرے نبی کو 50 نمازوں کا تحفہ دے کر واپسی کی طرف رخصت کیا۔ میرے کریم نبی 50 نمازوں کا تحفہ لے کر خوشی خوشی واپسی کی طرف آ رہے ہیں۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 50 نمازیں! اے اللہ کے حبیب، میری امت تو 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے؟ آپ واپس جائیں نا، تھوڑا تخفیف کرا کے۔ میرے کریم نبی واپس گئے، پھر آئے، پھر واپس گئے، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ اب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی آپ واپس جائیں نا، ان 5 نمازوں سے بھی کم کرا کے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اب مجھے حیا آنے لگی، میں اللہ کو کیا کہوں؟ اللہ میری امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ میں حیرانی میں پڑ گیا، میں حیران رہ گیا، سوچ میں پڑ گیا کہ 5 نمازیں ہیں، مسجد میں بندہ نظر نہیں آتا، اگر 50 نمازیں ہوتی تو کیا خیال ہے امام صاحب نظر آتے؟ آخر رات کے ایک حصے میں بھی یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس لیے کہ جس نے بھی اللہ کو پانا ہے، جس نے بھی اللہ کو حاصل کرنا ہے، تو راتوں کو اللہ کے نام قربان کر دے۔ رات کو جتنا وقت آپ کمپیوٹر کو دیتے ہیں، جتنا وقت موبائل کو دیتے ہیں، کاش کہ اسی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ کو بھی دے دیتے، اللہ بھی راضی ہو جاتا، مدینے والا بھی راضی ہو جاتا۔ جوانو، رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ رب کے عشق میں، رب کی محبت میں، مدینے والے کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔